अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मैं हूं आपका मेज़बान उमर मुमताज़ सलीम। नाजरीन, आज हम जिस मसले पर बात करने लगे हैं वो आजकल बोर्ड के बच्चों में बहुत ज़्यादा परेशानी का बायस बना हुआ है। नाजरीन, वो मसला ये है कि बच्चे ये कश्मकश में है कि पेपर होंगे या नहीं होंगे। इस मसले को आज हम जिस शख्सियत के पास लेके आए हैं, उन्होंने 40 साल अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट को सर्व किए हैं। नाजरीन, हम उनसे राय लेंगे कि बोर्ड के पेपर होंगे या नहीं होंगे, और होंगे तो किस तरह होंगे, और उनके इसके बारे में उनका क्या ख्याल है। और नाजरीन, ये खासकर आज की वीडियो बोर्ड के बच्चों के लिए है कि पेपर पैटर्न किस तरह रखा जाए। पेपर तो हर कोई हल करता है, लेकिन किसी को मार्क्स ज़्यादा मिल जाते हैं, किसी को कम। हम उनसे पेपर पैटर्न और नंबर की डिवीज़न के बारे में बात करेंगे कि बच्चों में नंबर किस तरह, एक क्वेश्चन में नंबर किस तरह डिवाइड किए जाते हैं। और नाजरीन, हमारे घरों में PhD MPhil एजुकेटेड लोग हैं, पर क्या हमें एजुकेशन की डेफिनेशन आती है? अगर नहीं आती तो नाज़रीन, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर बनता है कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो रहा हूँ कि आपकी मालूमात में इजाफा कर रहा हूँ। नाज़रीन, हम उनसे ये सभी सवालात करेंगे और सब कुछ जानेंगे। आपको लेके चलते हैं अपने मेहमान की तरफ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर, पहले हमारे नाज़रीन को अपना इंट्रोडक्शन करवा दें। मेरा नाम मोहम्मद नवाज़ है और मैंने एज ए DM अपनी टीचिंग में एज ए ड्राइंग टीचर में भर्ती हुआ था, और मैं मैट्रिक करके हुआ था। मैट्रिक करके 2 साल का मैंने कोर्स किया था फैसलाबाद से, गवर्नमेंट टेक्निकल टीचर ट्रेनिंग कॉलेज से। इसके बाद मैं एज ए DM अपनी सर्विस शुरू की गवर्नमेंट हाई स्कूल से दिल्लीवाली से। तो मैंने बहुत कोशिश की कि मेरे साथी जो थे, जब मैं वहाँ ज्वाइन किया तो मैंने अपने साथ आपको देखा कि वो मुझसे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे। दोबारा मुझे भी और शौक़ पैदा होता रहा, और पुराने सर्विस ही मैंने MA टेक्नोलॉजी एजुकेशन किया, और फिर MA पोलिटिकल साइंस किया, फिर मैंने MA पंजाबी किया, और सर्टिफिकेट की बुनियाद पे तो मैं CIA जिसको हम कहते हैं उसकी बुनियाद पर मैं भर्ती हुआ था। उस वक्त स्केल नंबर 8 था। तो मैंने अपने हेडमास्टर के उहदे तक गया हूँ, यहाँ से शुरू करके ग्रेड नंबर 18 से रिटायर हुआ हूँ। मेरे कुछ हालात वालिदैन के इतने अच्छे नहीं थे कि जो मुझे खुला खर्चा देते और मैं खुला ही खर्च करता। तो बहरहाल मैं कोशिश करता रहा, और साथ साथ मैंने खुद ही अपने बुनियाद पे अपने रोज़गार थोड़ा बहुत पैदा करके, तो मैंने खुद ही मेहनत करके अल्लाह के फज़ल करम से मैंने ये 3 MA भी किए, और 39 साल 3 महीने 12 दिन मैंने कुल सर्विस गवर्नमेंट के में की है। और इसके अलावा अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से मैं पिछले तकरीबन 30 साल से मुंसलिक हूँ। अभी रिटायरमेंट के 5 साल मुझे हो चुके हैं। तो अब भी मैं अल्लाह के फज़ल करम से अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तमाम किस्म की जो PTC CT BEd और MEd की जितने भी वर्कशॉप यहाँ समुद्री में हुई हैं, मैं तमाम में वर्कशॉपों में, लेक्चर्स में, और जितनी भी टीचिंग प्रैक्टिस है उसमें मैंने शमूलियत की है। तो ये अल्लाह का फजल है। आप इरादा, मैं अपने लोगों को ये कहना चाहता हूँ, बच्चों को, कि आप इरादा करें कि मुझे ये काम करना है, तो इंशाल्लाह आप वो काम कर गुजरेंगे। तो मैं अगर आपको अपनी मशक्क़त बताऊं कि मुझे कितनी क्या मशक्क़त झेलनी पड़ी और किस तरह से मेहनत करनी पड़ी, तो आप हैरान हो जाएंगे। तो बहरहाल आप कोशिश करते रहें, और अल्लाह के फजल करम से आप भी किसी न किसी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। सर, तो जब बच्चों को पेपर आता है चेक करने के लिए, तो बच्चों को पेपर किस तरह देते हैं? फॉर एग्जांपल उर्दू का पेपर है, आजकल तो माशाल्लाह बहुत अच्छे नंबर हर बच्चा हासिल कर रहा है। उर्दू के नंबर हो गया, या फिर कोई और बुक के एक क्वेश्चन में उसको किस परसेंटेज पे मार्क्स दिए जाते हैं? कितना लिखा हुआ होना चाहिए और किस तरह लिखा हुआ होना चाहिए? असल में जो पहले पेपर होते थे वो सब्जेक्टिव टाइप होते थे। सब्जेक्टिव टाइप में कुछ मुम्तहन की अपनी मर्जी भी होती है, उसका अपना मूड होता है। एक सवाल एक जैसा लिखा हो तो स्टूडेंट से को 12 नंबर देते हो, दूसरा उसको 14 नंबर दे देता है। तो सब्जेक्टिव में जो है ना, ये बहुत काउंट करता है कि मार्किंग वाला जो है वो उसको कितना पढ़ता है, मार्कर किस कदर पढ़ता है, उसको कितना पढ़ता है, उसका लेवल क्या है, उसका अपना माइंड क्या है, वो अपने माइंड के लिहाज से उसको वो नंबर देता है। लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप एक ऐसा तरीका है जिसमें ये काम नहीं होता। ऑब्जेक्टिव टाइप में अगर एक चूज़ है 1 नंबर का, तो उसका या तो 1 भी गया बच्चे का, या उसको 1 नंबर देना पड़ेगा। इसी तरह से शॉर्ट आंसर्स है,
اب زیادہ تر جتنے پیپرز آ رہے ہیں ان میں یہی چیز ہے کہ وہ اس میں کچھ شارٹ آنسر 2 نمبر کے دے دیے، ایک نمبر کے 20-25 نمبر کے جو ہیں وہ آبجیکٹیو ٹائپ دے دیے، اور سبجیکٹیو جو ہیں وہ تھوڑے نمبروں کے ہیں، اور وہ 2-3-4 سوال 2 سے 3 سوال ہوتے ہیں جو کرنے ہوتے ہیں. تو ان سوالات میں سے پھر وہ ان کو نمبروں کو تقسیم کرتے ہیں. تو عام طور پہ بچے اس لیے نمبر زیادہ لے لیتے ہیں کہ وہ آبجیکٹیو اور سبجیکٹیو اور شارٹ آنسرس کے جو کویشچن ہیں ان کے وہ زیادہ درست ہو جاتے ہیں. اور پھر پورے سلیبس میں سے آتے ہیں پیپر. پہلے یہ سبجیکٹیو میں یہ نہیں ہوتا تھا، وہ یہ اگر 12 چیپٹر ہیں تو 10 سوال آنے، تو یہ نہیں پتا وہ کون سے چھوڑ جائے اور کون سے سوال دے دے. اس میں تو تمام چیپٹرز جو ہیں معروضی میں کور کرنے پڑتے ہیں، اور پھر اس میں گیس ورک بھی بہت کام کرتا ہے. اگر ایک ملٹیپل چوائس ہے اس میں 2 درست ہیں، 2 اس میں سمجھ لیا کہ یہ نہیں آئے گا، تیسرا اس کو نہیں بھی آتا تو وہ اس کو ٹک کر دے گا تو اس سے نمبر بن جائے گا. تو سر پیپر پہ لکھائی مطلب کسی کی پیاری لکھائی ہو تو اس کا فرق پڑتا ہے؟ یہ ممتحن پر ہے. اگر وہ معروضی پیپر ہے یعنی آبجیکٹیو ٹائپ پیپر ہے تو اس میں تو وہ اس کی لکھائی گندی ہے، اچھی ہے، جو بھی ہے پڑھنے کے قابل ہو، وہ پڑھ سکے تو اس کو نمبر اس کا مل جائے گا. اگر اس کا ہینڈ رائٹنگ اچھا نہیں بھی ہے تب بھی اس کو نمبر ملے گا، اگر اچھا ہے تب بھی اس کو نمبر ملے گا. لیکن جو سبجیکٹیو ٹائپ پیپر ہے اس میں ممتحن پہ کاؤنٹ کرتی ہے کہ بچے کے پاس مواد کتنا ہے، اس کی خوشخطی کتنی ہے، وہ کس قدر اچھا لکھتا ہے، وہ کس قدر درست لکھتا ہے. یہ اس میں منحصر ہے کہ وہ اس کو اس کے نمبر. لیکن عام طور پہ اگر یہ کہا جائے تو لکھائی کے علیحدہ نمبر نہیں ہوتے. ٹھیک ہے سر. تو آج کل بچے بہت زیادہ پریشان ہیں، خاص کر بورڈ کے بچے کے پیپر ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ تو بڑی آسان سی بات ہے. ہر چیز کا ایک قاعدہ قانون ہوتا ہے. گورنمنٹ نے کہا کہ 10ویں اور 11ویں اور 12ویں کے بچوں کو جو ہے نا وہ ایسے پروموٹ کر دیں گے. لیکن میں یہ میسج آتے رہتے ہیں، ان سے پڑھتا رہتا ہوں تو وہ یہ پتہ چلا کہ ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ بغیر پیپرز کے کسی کو پاس کر دیا ہے. اس کے لیے قانون سازی کرنی پڑے گی. جو میں نے پڑھا ہے کہ قانون سازی کرنی پڑے گی، اور قانون سازی کرنے کے بعد وہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو پروموٹ کر دے گی. پہلے سے اس کا قانون موجود نہیں ہے کہ بغیر پیپروں کے کسی بورڈ کسی بچے کو پاس کر دے. جی سر. تو ہمارے آج کل ایجوکیٹڈ بہت زیادہ لوگ ہیں، لیکن سر ان کو ایجوکیشن کی ڈیفینیشن ہی نہیں آتی. آپ ایجوکیشن کی ڈیفینیشن؟ یہ تو بات درست ہے کہ ہم تعلیم کرتے رہتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ تعلیم ہے کیا. تو پہلے زمانے میں یہ تعلیم ہم اس کو کہتے تھے کہ اپنے رسم و رواج، اپنی ثقافت، اپنے ورثہ، اپنے تجربات نئی نسل کو منتقل کرنے کو تعلیم کہتے ہیں. لیکن یہ وقت کے ساتھ ساتھ مختلف فلاسفرز نے، مختلف ریسرچرز نے اپنے انداز میں سے مختلف قسم کی تعریفیں کی ہیں. لیکن اینڈ پہ جو تعریف کی ہے وہ ہے پازیٹیو چینج ان بیہیویئر. تو اب پازیٹیو چینج ان بیہیویئر اس سے پہلے بھی جو تھی وہ صرف چینج ان بیہیویئر تھا، کہ رویے میں تبدیلی آ جائے. لیکن انہوں نے کہا رویے میں کس قسم کی تبدیلی آ جائے، اچھی بھی آ سکتی، بری بھی آ سکتی. لیکن انہوں نے پھر اس کو مثبت انداز میں کہ پازیٹیو چینج ان بیہیویئر، مثبت رویے میں تبدیلی ہو. دیکھیں جب ہم تعلیم کہتے ہیں کہ تعلیم مثبت چینج کیوں لگایا گیا، دیکھیں کہ جانور ہے، ایک جانور ہے، وہ کھاتا ہے، وہ پیتا ہے، وہ دھاڑتا ہے، وہ مارتا ہے، وہ خون خوار کرتا ہے، وہ سارے نقصانات کرتا ہے. لیکن ایک گھر میں رہ کر کسی جانور کے بچے کو پالا جائے اور اس سے سب کچھ سکھایا جائے کہ یہ اس طرح سے یہ کام کرنا ہے، اس طرح سے یہ کام کرنا ہے. یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ ہم بندروں کو بہت سی چیزیں سکھا لیتے ہیں، گھر میں رکھنے والے جانوروں کو بہت سی چیزیں سکھا لیتے ہیں. یہ طوطے جو ہیں گھر میں کلمہ پڑھتے ہیں اور خرافات ہے لوگوں نے یاد کروائی ہوئی ہے. تو یہ پازیٹیو چینج ہے کہ آپ پازیٹیو جو چیز اس کو سکھائیں گے اس میں آئے گی، اس کے رویے میں تبدیلی آ گئی تو وہ ہم کہیں گے کہ یہ تعلیم ہے. اگر نیگیٹو چینج ہے تو وہ تو نیگیٹو چینج پہلے سے انسان کے اندر یا جانوروں کے اندر سب کے اندر موجود ہے. تو مثبت چینج لانے کو ہم کہیں گے کہ یہ تعلیم ہے. سر بورڈ کے امتحان لیتے ہوئے جب آپ سپرنٹینڈنٹ تھے تو کوئی ایک ایسا واقعہ ہوا جو بہت ہی پیپروں کے دوران ہوا جو آپ کو آج تک بھولا نہ ہو؟ واقعہ تو مجھے سارے یاد ہے کیونکہ سارے واقعات اہم ہیں. مثلا میں گیا ہوں بتی نوڑ میں، تو وہاں مجھے بورڈ نے چیلنج کر کے بھیجا تھا کہ آپ امتحان لے کے آئیں گے تو پھر مانیں گے. تو وہاں ہر سال فائرنگ ہوتی تھی، ہر سال. تو میں نے ہیڈ ماسٹر سے جا کے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہوتا لگا، یہاں سارے لوگ جو ہیں وہ اشتہاری سے قسم کے لوگ رہتے ہیں جو اچھے گوڑیوں پہ چلتے پھرتے رہتے ہیں، تو کوئی گڑبڑ ہوتی ہے. میں نے کہا میں نے سنا کہ آپ بھی فائرنگ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں دوسری طرف سے ہوتی ہے تو پھر میں بھی کیوں نہ کروں. تو میں نے وہاں بھی اس کو کہا کہ یہ امتحان لینے آئے ہیں تو آپ مہربانی کریں
ہمارے ساتھ تعاون کریں. تو خیر جو پھر تعاون اس شخص نے ہم سے کیا تو ہم اللہ کے فضل و کرم سے بڑی ہی نہایت ہی خوش اسلوبی سے وہاں سے امتحان لے کے جب واپس بورڈ میں آئے تو مجھے کئی لوگ دیکھ کے کہہ رہے تھے آ گیا صحیح سلامت واپس لے لیا امتحان. تو ایسے بہت سے واقعہ ہیں. ایسے اسی طرح سے گڑھ مہاراجے میں بھی ایسا سینٹر بدنام تھا, وہاں بھی سینٹر بند ہو گیا تھا فارغ کی وجہ سے. وہاں رزاق صدیقی صاحب سے اس وقت پرنسپل جب میں گیا تھا تو وہاں بھی انشاءاللہ اللہ کے تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے ان سے بھی یہی ریکویسٹ کی اور انہوں نے بھی مجھ سے بہت اچھا تعاون کیا. تو واقعات اس قسم کے تو بہت سے ہیں, میں کتنے آپ کو گن کے بتاؤں. تو بہرحال ایسے نٹوریس سینٹرز کے بھی امتحان لیے, لیکن ہم امتحان کامیابی سے لے کے ہی آتے رہے ہیں. یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمارا ساتھ دیا اور ہم کامیابی سے لوٹے. بہرحال بورڈ کے پاس جتنے اختیارات تھے وہ ہم سے تعاون کرتے تھے, جو اختیارات ان کے پاس نہیں تھے اس میں تو وہ ہم سے تعاون نہیں کر سکتے تھے. تو میں اپنے دوستوں سے جو امتحان لینے کے لیے جاتے ہیں ان سے کہتا ہوں کہ آپ کے سینٹر کے ماحول کو دیکھیں. آپ امتحان لینے گئے, وہاں لڑنے نہیں گئے, آپ ماحول کو خراب کرنے نہیں گئے. تو بعض اوقات سورنٹ کے یا ڈپٹی کے رویے سے سینٹر خراب ہوتا ہے, اور بعض اوقات میں سمجھتا ہوں کہ باہر کے اگر بندہ ڈیل کرنے والا ہو تو باہر کا ماحول جو ہے وہ اس کو مطلب ڈیل کر سکتا ہے, سب کوئی ایسی بات نہیں ہوتی. تو جب ہم اس کا جواب اڑ دیں گے تو پھر وہاں لڑائی جھگڑا تو ہوگا, سینٹر تو خراب ہوگا. تو جب ایسا نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا ایسا انشاءاللہ. جی ناظرین, تو ہم سر کے شکر گزار ہیں, انہوں نے ہمیں ٹائم دیا اپنے قیمتی وقت میں سے. تو ناظرین آج ہمیں پتہ لگا کہ کس طرح پہلے بورڈ میں سپرنٹینڈنٹ کو کس طرح تحفظ بالکل نہیں تھا, آج کل ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے. تو ناظرین میں ملوں گا آپ کو اگلے کسی ٹاپک میں اگلی کسی شخصیت کے ساتھ کسی اور چیز کی معلومات لے کے. تب تک دیجیے اپنے میزبان عمر ممتاز کو اجازت. اللہ حافظ.